الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالی ہمیں آگاہ کرتا ہے، ہمیں متنبہ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. کہیں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، دشمن مانو. فاتخذوه عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، اپنا دشمن مانو. اور اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اس وقت سے اس کے پیچھے یہ پڑتا ہے، اور جب تک انسان اس دنیا سے چلا نہیں جاتا ہمیشہ یہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ شیطان ہے. ہم آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد وہ روتا ہے. وہ کیوں روتا ہے، کیوں چیختا ہے؟ تو اس کی خبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس حاضر ہو جاتا ہے. اس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان حاضر ہو جاتا ہے اس وقت، اور اپنی 2 انگلیوں سے اس کے پیٹ میں کچوکے لگاتا ہے، اس کے پیٹ میں مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیخ کر روتا ہے. یعنی سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر شیطان حاضر ہوا. اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس وقت سے وہ پیچھا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچانے کے لیے بچے کے پیٹ میں کچوکے لگاتا ہے، جس کی تکلیف سے بچہ چیختا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوا. جو بھی اس دنیا میں آیا ہر ایک کے پیٹ میں شیطان نے مارا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، کہ ان کو بھی مارنے چلا تھا لیکن اس کا کچوکا پردے میں جا کے لڑ گیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے علاوہ، اور بعض روایت میں کہ ان کی ماں مریم بھی ہیں، ان دونوں کے علاوہ ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو شیطان مارتا ہے. اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اذان دیا جائے اس کے کان میں، اس کے کان میں تکبیر کہی جائے. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پڑے
وہ اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی کبریائی کی، اللہ کے لفظ پہلے اس کے کانوں میں جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شیطان جو اس وقت آتا ہے اور بچے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اذان کی آواز سن کر کے وہ بھاگتا ہے، کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بہت تیز بھاگتا ہے، یہاں تک کہ ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ پیٹ میں اس کی تکلیف ہوتی ہوگی، مروڑ ہوتا ہوگا کہ اذان کی آواز سن کر کے شیطان بھاگتا ہے۔ تو جب بچے کے کان میں اذان دی جائے گی تو شیطان بھاگے گا۔ جب تک انسان اس دنیا سے نہیں چلا جاتا اس وقت تک وہ پیچھا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے مغرب کے وقت، تو سرکش شیاطین سب زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اس وقت اپنے بچوں کو گھروں سے باہر مت جانے دیا کرو، عورتوں کو باہر جانے سے منع کرو، جانور کو باہر مت جانے دو، بچوں کو باہر جانے سے روکو، کیونکہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت شیاطین زمین پر پھیلتے ہیں، بچوں کو باہر پا کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بعض جگہ کے حمل والی عورتیں ایسے وقت باہر نہ نکلے، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جانوروں کو باہر نہ نکلنے دے، جانوروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں کے کھیلنے کا وقت ہی وہی ہے، سارے بچے اسی وقت باہر نکلتے ہیں جب شیاطین کا لشکر نکلتا ہے۔ مغرب کے وقت سارے بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، حکم ہے بچوں کو گھر میں رکھو۔ جب تھوڑا وقت گزر جائے، سورج غروب ہونے کے بعد وقت گزر جائے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، جب وقت گزر جائے کچھ رات شروع ہو جائے، پھر ان کو اجازت دو باہر نکلے۔ اب عورتوں کو اجازت دو کہ جاؤ کربلا میدان میں جا کے شاپنگ کرو۔ اب بچوں کو اجازت دو کہ جاؤ بیٹا بغیر بریک والی سائیکل جا کے باہر چلاؤ۔ اب نکلنے کی اجازت دو، لیکن اس وقت سورج غروب ہو رہا اس وقت بچوں کو باہر جانے سے منع کیا گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے امت کے لیے۔ یہاں کا بہت قیمتی مشورہ ہے کہ ہم شیطان سے بچیں، اس کی تکلیف سے ہم بچیں۔ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر کوئی کبھی کام سے جا رہا تو جا سکتا، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ یہ تو محبت کی بات ہے کہ آپ نے ایک مشورہ دیا ہے کہ ایسے وقت شیاطین کا لشکر نکلتا ہے تو بچوں کو گھر باہر مت جانے دو۔ اپنا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، کھانے پینے کے برتن کو بسم اللہ پڑھ کر کے ڈھکو، چراغ بجھا کر کے جو ہے سو۔ یہ سب آپ نے امت کو تعلیم دی ہے نقصان سے بچنے کے لیے۔ آج کا خلاصہ یہ ہے، اگر ہم صرف اسی بات پر عمل کر لیں کہ شام کو بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، گھروں میں اگر عورتیں سن رہی ہیں تو وہ بھی جان لیں، منع کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورج جس وقت غروب ہو، عورتیں، بچے، جانور یہ باہر نہ نکلیں، کیونکہ اس وقت شیاطین نکلتے ہیں، شیاطین نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور پھر آدمی پریشان ہوتا ہے، ادھر بھاگا بھاگا پھرتا ہے، اس عالم کے پاس، اس مولانا کے پاس، جھاڑ پھونک دعا تعویذ میں لگتا ہے۔ اگر اس مشورے پہ اگر عمل کر لیا جائے تو آدمی پریشانی سے بچ جائے گا، بہت ساری پریشانیوں سے آدمی بچ جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک ہے چھینکتا ہے آدمی،
تو چھینکنا یہ ایک گویا رحمت ہے کہ جب آدمی چھینکتا ہے تو بہت سارے فاسد مادے اس کے ذہن و دماغ میں جو ہوتے ہیں وہ چھینک کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں. اسی لیے چھینکنے کے بعد حکم ہے کہ کہا جائے الحمدللہ. یعنی آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ. اور ایک ہے جمائی، آدمی بیٹھا منہ پھاڑا کرتا ہے بیٹھ کے آدمی، یہ غفلت کی علامت ہے. جب آدمی غافل ہوگا، غفلت میں ہوگا تو منہ پھیلائے گا. تو فرمایا آپ نے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے. جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے اپنی طاقت بھر اس کو روکنے کی کوشش کرے، پوری طاقت سے روکنے کی کوشش کرے کہ نہ آنے پائے وہ. پھر بھی روکنے کا طریقہ ہے کہ منہ پہ آدمی ہاتھ رکھ لے، کیونکہ بہت بشکل آدمی لگتا ہے جب منہ کھول کر کے ہاں کرتا ہے اور ہاتھ نہیں لگاتا. تو عام طور پر لوگوں کا حال ہے منہ پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ نہیں رکھتے منہ پر. کڑی منظر ہوتا ہے، بہت خراب منظر ہوتا ہے جب آدمی جمائی لیتا ہے. تو ہم ہاتھ رکھ لیں اس وقت، کوشش کریں اس کو روکنے کی. بہت سے لوگ مسجد میں بیٹھ کے جمائی لیا کرتے ہیں، اب کچھ زیادہ ہی مسجد میں لیتے ہیں کیونکہ شیطان بہکاتا ہے اچھی جگہ میں. تو طاقت پر روکنا ہے، اس کو ہاتھ سے روکنا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی جمائی میں ہاں ہاں کرتا ہے تو شیطان کھلکھلا کے ہنستا ہے. شیطان کو مزہ آ جاتا ہے منظر دیکھ کر کے، وہ خوب ہنستا ہے جب کوئی ہم میں سے جمائی کے وقت منہ پھیلا کے ہاں ہاں کرتا ہے. یہ الفاظ ہے حدیث کے، ہاں کا لفظ حدیث میں آیا ہے. عام طور پہ لوگ اس چیز کو کرتے ہیں. آج کے بعد کوشش کریں گے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور ہاتھ سے ہاتھ رکھ لیں گے جمائی ہے، اس لیے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی کسی نمازی کے سامنے سے گزرے تو اس کو روک دے، اس کو روک دے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کے سامنے سے گزر رہا، آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی سامنے سے گزرے تو آپ اس کو روکیں. نہیں رکتا ہے تو زبردستی اس کو آپ روکیں، کیونکہ وہ شیطان ہے. شیطان ہے جو تمہارے سامنے سے گزر کر کے جا رہا. تو جو لوگ نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں ان کو شیطان کہا گیا ہے. ہمارے یہاں اس کی رعایت نہیں کی جاتی ہے. دھڑلے سے لوگ نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں اور نمازی بھی نیت باندھے تو مزہ لے کے ہاتھ کھول دے. وہ ہاتھ کیسے کر کے اس کو روکو، پوری طاقت کے ساتھ اس کو روکو. ابھی اس سے پہلے میں گیا مسجد نبوی میں ایک عرب نماز پڑھ رہا تھا. مسجد نبوی میں بے خیال میں گزرا، بہت زور سے ہاتھ لگایا، ہمارے پیٹ پہ لا کے لگا ہاتھ، اس کا روکا اس نے پوری طاقت سے. تو ہم سوچتے نیت باندھ لیے تو کیسے کیا کریں گے. موبائل بج رہا، زندگی کی نہ ٹوٹے لڑی بج رہا، بہترین گانا نماز میں. لیکن اب نیت بندی اب کیا کر سکتے اس کو، ہاتھ بندھا ہوا ہے، گانا موبائل بج رہا بہترین. زندگی کی لڑی ٹوٹے نہ ٹوٹے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ کے بندے اتنا تو کر سکتے، ایک ہاتھ سے اس کو بند کر دو، موبائل بند کر دو اپنا. اور ایسا رنگٹونی مت لگاؤ کہ جس سے کوئی چیز ٹوٹے، دل ٹوٹے یا نماز ٹوٹے. ایسا رنگٹونی کیوں لگاتے ہو جس پہ ٹوٹنے کے بعد سو بچے والی بات کرو، ٹوٹنے والی بات کیوں. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کے ذہن میں ڈالتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ نے پیدا کیا. فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. ایک سوال شیطان لا کے ڈالے گا. جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے اور رک جاؤ وہیں پر. یعنی اس
نعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ چاہو اور رک جاؤ یہیں پر، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ بھلا لامحدود چیز محدود میں کیسے آ سکتی ہے؟ جب ایک محدود چیز محدود میں نہیں آ پاتی، کہ آپ کے مسجد کے سامنے جو تالاب ہے محدود ہے، محدود ہے، اور یہ دریا جو آپ کے بغل میں بہتا ہے، یہ ہگلی ندی، یہ بھی محدود ہے، لیکن اگر کوئی ہگلی ندی کو اس تالاب ملا کے بھرنا چاہے تو نہیں ہوگا۔ تو جب ایک محدود چیز میں نہیں آ سکتی، تو اللہ جو لا محدود ہے وہ ہماری محدود عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو جب شیطان ایسی کوئی بات ذہن میں ڈالے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہیں پہ رک جاؤ اور اللہ کی پناہ چاہو۔ اسی طریقے سے جب موت کا وقت آتا ہے تو شیطان آتا ہے، آخر وقت میں آتا ہے شیطان، بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، اس کی پوری کوشش سے ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جائے۔ داہنی طرف اس کے باپ کی شکل بنا کے آتا ہے، یعنی جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کی باپ کی شکل بنا کے آتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا خیرخواہ ہوں، بیٹا تم نصرانی ہو کر مرنا، مسلمان ہو کے نہ مرنا، تم نصرانی ہو کے مرنا۔ بائیں طرف آتا ہے اس کی ماں کی شکل بنا کر، بیٹا میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے، میں تیری خیرخواہ ہوں، بیٹا یہودی ہو کے مرنا، مسلمان ہو کے نہ مرنا، یہودی ہو کے مرنا تم۔ سخت آزمائش کا وقت ہوتا ہے وہ۔ کما تحیون تموتون کما تموتون تحشرون، جس طرح جیو گے اسی طرح تمہاری موت آئے گی، اور جس طرح تمہاری موت آئے گی اسی حال میں تمہارا حشر ہوگا۔ ایمان پہ جس نے محنت کی ہوگی، جس نے اس کلمے میں محنت کی ہوگی، تو شیطان اس وقت اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ اس وقت کی فتنے سے بچے گا۔ اسی لیے ہر ایک سے مطالبہ ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر اس دنیا سے جاؤ۔ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، جو ایمان بچا کر اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کے چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کہ تاتاری قوم تھی جس نے پورے ملک میں ظلم ذاتی کی تھی، یعنی وہ اسلامی ممالک بخارا، سمرقند، بغداد، یہ مسلمانوں کے دشمن تھے تاتاری۔ اسلام اور مسلمان کے نام سے ان کو نفرت تھی۔ ان کے بعض علاقے تھے جہاں پر مسلمانوں کا جانا مانا تھا، اور بہت وحشی قوم تھی تاتاری قوم۔ کہ چنگیز خان، ہلاکو خان، آپ نے نام سنا ہوگا، تاتاری قوم کے فرد تھے، یہ بڑے ظالم اور صفات تھے۔ یہ انہوں نے جو جلغار کی تھی تو اس وقت عالم اسلام کی چوریں ہی گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جہاں امام بخاری پیدا ہوئے اس بخارا کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو مارا، سمرقند جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بغداد کے کتب خانوں کو انہوں نے جلایا، اور مسلمانوں کو اتنا کاٹا کہ ان کے سروں سے باقاعدہ وہ منار بناتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے کہ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، میرا منار اتنا اونچا ہے، وہ کہتا تھا میرا منار اتنا اونچا ہے۔ لیکن اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھیے کسی بھی زمانے میں مذہب اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور مذہب اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مذہب اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ مذہب اسلام کو خطرہ نہیں ہے، جب بھی خطرہ ہوا ہے مسلمانوں کو خطرہ ہوا ہے، اور جب بھی حالات آئے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آئے۔ آپ اس وقت اگر تاریخ پڑھیں گے مسلمانوں کی، بہت بدترین دور تھا مسلمانوں کا جب اللہ نے تاتاریوں کو مسلط کیا تھا۔ بغداد
طریقے سے علماء مرغ کی طرح لڑا کرتے تھے اور پبلک تماشا دیکھتی تھی، تالی پیلا کرتی تھی. اور ادھر ہلاکو خان تاتاری اس وقت حملہ کر رہے تھے اور مسلمانوں کو ختم کر رہے تھے. لیکن ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک شہزادہ کا تاتاریوں کا جس کا نام تھا تغلق تیمور، اس نے ایک چراگاہ بنائی تھی. منع تھا کہ کوئی مسلمان اس میں داخل نہ ہو. اس زمانے کے بزرگ تھے حضرت جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ گزر رہے تھے، بھول سے اس چراگاہ میں داخل ہو گئے. تاتاری پکڑ کر اس شہزادے کے پاس جا کے لے گئے کہ دیکھیے مسلمان ہے اور یہ چراگاہ میں داخل ہو گیا. تو تاتاری اتنی نفرت کرتے تھے مسلمانوں سے کہ اس نے سوال کیا، شہزادے کا کتا پلا پالتو کتا اس کا تھا. اس نے شیخ جمال الدین افغانی سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم زیادہ بہتر ہو یا میرا کتا زیادہ بہتر ہے؟ یہ نفرت کی انتہا ہے. تم زیادہ بہتر ہو کہ میرا کتا زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ جواب دیتے ہیں کہ میں بہتر ہوں تو شہزادے کے کتے کی توہین ہوتی ہے اور وہ گردن مار دے گا. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ بہتر ہوں، تمہارا کتا زیادہ بہتر ہے، تو پھر ایک ایمان والے کی توہین ہوتی ہے کتے کے سامنے. ایسے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جواب بھی سکھا دیتا ہے. انہوں نے جواب دیا، شہزادے اس کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت ایزی، بہت آسان. یہ کتا زیادہ اچھا ہے کہ تم زیادہ اچھے ہو؟ کہنے کہ اس کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا. کب فیصلہ ہوگا؟ فرمایا اگر ایمان میں میرا ختم ہوا، اگر ایمان میں میرا ختم ہوا تو میں اس کتے سے بہتر. اگر ایمان میں میرا خاتمہ نہیں ہوا تو یہ کتا مجھ سے بہتر. حیران رہ گئے شہزادہ کی ایمان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ہو تو وہ افضل بن جائے اور انسان کے پاس سے وہ نکل جائے تو کتے سے بدتر ہو جائے. وہ ایمان کیا ہے مجھے بھی بتاؤ. ایمان کے بارے میں بتایا. شہزادے نے کہا کہ ابھی میں شہزادہ ہوں، میرا انتظار کریے، جب میری تاجپوشی ہو جائے، جب میں بادشاہ بن جاؤں گا اس وقت آپ حاضر ہوئیے گا. لیکن اتفاق سے جب وہ بادشاہ بنا تو شیخ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور واقعہ اس نے یاد دلایا. اس شہزادے نے کلمہ پڑھا، اس کے درباریوں نے کلمہ پڑھا، تاتاری فوج نے کلمہ پڑھا. فوج در فوج تاتاری اسلام میں داخل ہو گئے. جو اسلام کا نام سن کے نفرت کرتے تھے، جو مسلمانوں کے نام سے نفرت کرتے تھے، اللہ نے ایسی ہدایت دی، ایسی ہدایت دی کہ بادشاہ بھی مسلمان ہوا، اس کے حواریین بھی مسلمان ہوئے، پورے فوج کے فوج اسلام میں داخل ہوئی. ایک وقت تھا دنیا نے دیکھا تھا کہ مکے کے اندر کفار قریش فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تھے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، یا پھر تاتاری قوم فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئی. جو اسلام کے دشمن تھے، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اللہ نے ان سے اسلام کا کام لیا. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ چاہے تو دشمنوں کو ہدایت دے کر کے اللہ ان سے کام لے سکتا ہے. اقبال نے کہا، ہائے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. صنم خانے، بت خانے سے اٹھا کے اللہ نے انہیں کعبہ کے نگہبان بنا دیا. من یہدی اللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو کبھی اللہ والوں کی زبان سے ایسے کلمات ادا ہو جاتے ہیں کہ پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ہمارے بزرگان دین کی اس طرح کے کلمات سے اور اس طرح کے ملفوظات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں. اگر ہم پڑھیں تو اس طرح واقعات ملیں گے کہ ایک دل سے، ایک اللہ والے کے دل سے، ایک صاحب دل انسان کے زبان سے اخلاص کے ساتھ ایسا کلمہ نکلا کہ پوری قوم کو اللہ نے ہدایت دے دی. اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں. آج بھی اللہ پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری ہدایت کے سامان کے ساتھ اللہ بھی موجود ہے کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، کیا بعید ہے کہ اللہ نے اسلام کی ہدایت دیتے ہوئے ایمان کی نعمت سے نواز دے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے.
تو ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی دنیا سے لے کے جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا، لیکن کما تحیون تموتون، جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح تمہاری موت آئے گی۔ اگر ایمان پہ تم نے محنت کی ہوگی تو اس وقت جو ہے شیطان آئے گا موت کے وقت اور تلقین کرے گا، غلط بات کی، غلط راستے کی تلقین کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کے موت کا وقت آئے تو اس کو کلمے کی تلقین کرو، اس کو کلمے کی تلقین کرو، اس لیے کہ اس وقت اس کے سب سے قریب شیطان ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، بڑے محدث تھے، ان کا جب آخری وقت آیا لوگوں نے کلمے کی تلقین کی تو وہ کہتے تھے نہیں، لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، وہ کہتے تھے لا لا لا، کہتے تھے نہیں کہتے تھے۔ حیران تھے لوگ کہ ہم کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ لا کہہ رہے نہیں۔ جب ان کو ہوش آیا لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے، تلقین کر رہے تھے اور آپ نہیں کہہ رہے تھے۔ فرمایا کہ میں تمہارے جواب میں نہیں کہہ رہا تھا، میں تو شیطان کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ ابلیس میرے پاس آیا اور مجھ سے کہتا تھا کہ نصرانی ہو کر مرو، یہودی ہو کر مرو، میں کہتا تھا نہیں 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 نہیں، میں کہتا تھا، وہ تو میں اس کے جواب میں نہیں کہہ رہا تھا۔ بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں اللہ والوں کے ساتھ پیش آئے۔ تو ایسے وقت میں سخت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، تو انسان جب ایمان پہ محنت کرے گا، ایمان پہ محنت کرے گا تو دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا وہ۔ تو شیطان سے بچنے کا کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے بچا جائے، اس کی سازشوں سے کس طرح بچا جائے، اس کے شر سے کس طریقے سے بچا جائے۔ ایک روایت ہے بخاری شریف میں تقریباً 3 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، رمضان کا مہینہ تھا، زکات وصول کر کے بیت المال میں آیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا مال کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، کوئی چوری نہ کرے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں رات میں ایک آدمی آیا، آ کر کے غلہ سے بھر بھر کر کے لے جانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ دوڑ اس کو پکڑا کہ تم چوری کر رہے ہو بیت المال میں سے۔ تو اس نے بہت معافی مانگی، مجھے چھوڑ دو، میرے بہت بال بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ کا نہیں، تمہیں صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلیں گے۔ اس نے بہت معافی مانگی، رحم آ گیا، صحابی رسول کو چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول، اس نے بہت معافی مانگی تو میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا جھوٹا تھا، کل پھر آئے گا، وہ دیکھنا کل پھر آئے گا۔ پھر تیار تھے، اپنی تو پتہ تھا آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پوری فل تیاری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، دیکھا پھر رات ہوئی، پھر آیا وہ، پھر گلہ بھر رہا، پکڑا جائے گا اس کو، آج تو تمہیں ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلیں گے۔ اس نے پھر بہت معافی مانگا، اپنے سماجت کیا کہ اب ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، غلطی ہو گئی، ترس آ کے چھوڑ دیا۔ پھر صبح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا حضرت ابو ہریرہ تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول پھر اپنے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا جھوٹا ہے، پھر آئے گا وہ۔ تیسری رات ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ پوری تیاری کے ساتھ کہ اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آیا نہیں، اسی بھر رہا تھا، گلا پکڑ لیا۔ پھر معافی رہے نہ، 2-3 بار ہم چھوڑ چکے، 2 بار چھوڑ چکے، آج ایک تیسری بار تم نے چوری کی ہے، اب تو تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جائیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک چیز سکھا دیتا ہوں، ایک چیز سکھاتا ہوں، تم اگر اس کو پڑھو گے تو شیطان کی فتنے سے بچ جاؤ گے۔ کہنے لگے سیکھے، سکھا دو۔ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا، رات میں بستر پہ جائیں سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی صبح تک۔ جب آیت الکرسی سکھا دیا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ نے پوچھا کہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ کہنے اللہ کے رسول میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ دعا یہ سکھا دیا شیطان سے بچنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا شیطان تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی بتا کے گیا ہے، تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی بتا کے گیا ہے۔ تو آیت الکرسی اگر کوئی پڑھے تو شیطان بھاگتا ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ سورہ مومن کی ابتدائی آیت جو ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم،
الیہ المصیر تک اگر کوئی اس کو پڑھ لے، رات کو آیت الکرسی کے ساتھ اس کو پڑھ لے تو صبح تک حفاظت ہوگی، صبح پڑھ لے تو رات تک حفاظت ہوگی۔ بعض روایت میں ہے چوتھا کلمہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھ لے، صبح شام 100 مرتبہ چوتھا کلمہ یاد ہے؟ چوتھا کلمہ بہت سے لوگوں کو چوتھا کلمہ یاد نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کو ایک دو کلمہ یاد ہوگا، چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ یاد نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھ اٹھوا لیں تو بہت سے لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ پائیں گے۔ چوتھا کلمہ جو ہے جس کو نہیں یاد کر لیا، اگر 100 مرتبہ پڑھے گا تو 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ جو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 100 گناہ اس کے معاف ہوں گے، اور شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی، شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ یہ چار انعام ہے چوتھا کلمہ جو اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے۔ اس کو یاد کریے، چوتھا کلمہ پڑھنے کا اہتمام ہو۔ رات کو بستر پہ جائیں تو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں تو شیطان کی فتنے سے ہم بچ جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ مومن کی جو آیت ہے، اذان اگر کسی پر کوئی ایسی چیز ہے، کسی پر کوئی اثر ہے تو اذان کیا جائے، اذان سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اور حضرت عمر سے شیطان بھاگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ ایسے جلالی تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتے اس راستے شیطان نہیں گزرتا تھا۔ یعنی اتنا جلال تھا کہ شیطان گھبراتا تھا حضرت عمر سے۔ ابھی بھی جتنے باطل فرقے ہیں وہ حضرت عمر سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ جتنے باطل فرقے ہوں گے دیکھیے گا کہ حضرت عمر کے نام سے بہت ان کو جلن ہوتی ہے، حضرت عمر کے نام سے ان کو بخار آنے لگتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ سب شیطانی چیلے ہیں، یہ سب کیونکہ شیطان بھی حضرت عمر کو دیکھ کے بھاگتا تھا۔ اور ابھی بھی جتنے باطل فرقے ہیں وہ حضرت عمر سے بھاگتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔